بلکہ یوں کہہ دوں علماء کی اجازت سے 3 درس لا. چونکہ حضرت بیٹھے ہیں خانقاہ سے جڑے ہیں، خانقاہی آدمی، اس لیے انسان کو 3 موڑ پہ رہنمائی کی ضرورت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ایک تو ولادت کے بعد، پھر 6-7 سال کے بعد، پھر 18-20 سال کے بعد. آپ کہیں گے ذرا بتائیے. میں نے کہا ولادت کے بعد ایک درسگاہ ہے جو والدین جس میں پڑھاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور کتنا پیارا درسگاہ ہے. کوئی درسگاہ کسی باغ جنت سے کم نہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر ایک بیٹے کو کسی درسگاہ میں سکون ملتا ہے تو ماں کی گود ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ باپ کا سایہ ہے. انسان سب سے پہلے جو سبق حاصل کرتا ہے وہ ماں کے درسگاہ میں، واہ واہ باپ کے درسگاہ میں. جیسے 5 سے 6 سال ہوا ہے، آپ نے انگلی پکڑ لی، کہا میری ضرورت پوری ہو گئی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میری ضرورت پوری ہو گئی. کہا بھائی ماں باپ آپ ہیں، آپ کی ضرورت کیسے پوری ہو گئی؟ کہا میں رہنمائی جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا. اب چل مولانا رحمت اللہ صاحب کے پاس، اب چل سید ہدایت اللہ صاحب کے پاس، چل مولانا آصف محمد صاحب کے پاس. اب ان کی ضرورت ہے. اب ان کے وہاں لیلا کے پہنچائے. یہ 8 سے 10 سال 12 سال انہوں ان کی رہنمائی میں آپ کا بچہ رہا. قاعدہ بغدادی سے لے کے بخاری شریف تک پڑھا، بخاری سے لے کے تیسرے پارے تک وہ حفظ کیا. حضرات حفظ میں مکمل ہو گیا اور دستار بندی بھی اس کی ہو گئی. وہ عالم بھی بن گیا، وہ محقق بھی بن گیا، وہ محدث بھی بن گیا. اب ایک ٹھنڈی سی ہوا چلی، کہا بس یہی تک مت رہنا. اب محدث تو بن گئے ہو، اب محقق تو بن گئے ہو، اب مفتی تو بن گئے ہو، عالم تو بن گئے ہو، مفسر تو بن گئے ہو. مگر شیطان بھی کمی والا نہیں ہے. بڑے بڑے مفتیوں کو بہکاتے ہوئے دیکھا گیا، بڑے بڑے حافظوں کو بہکاتے ہوئے دیکھا گیا، بڑے بڑے قاریوں کو بہکاتے ہوئے دیکھا گیا، بڑے بڑے مفسروں کو بہکاتے ہوئے دیکھا گیا. اس لیے اب تم تنہا نہ رہنا. اگر تم چاہتے ہو ہمارا علم و عمل بچ جائے تو غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، وارث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، تو وارث پاک کے ساتھ ہو جاؤ. ایک رہنمائی آپ نے دیکھ لی ماں باپ کی، ایک رہنمائی استاد کی آپ نے دیکھ لی، اور دوسری رہنمائی اب یہ کیا آپ کی پوری زندگی کے لیے ضروری ہے. اے لوگوں، جس کا ایسا رہنما نہیں ہوتا اس کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں کی حفاظت ہو سکے. میرا یقین ہے غوث اعظم سے وابستہ ہونے والا انسان گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر نبی کا غدار نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا حسنین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. جشن غوث اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ایک ساتھ بہت زمانے کا 10 ڈنٹا میں کھاتا تھا تو شام تک 15 ڈنٹا اس کو پٹواتا تھا. دیکھ رہا ہوں پہلے نظر ہی نہیں آ رہا، پیچھے چھپا ہوا. نہیں ہم کو لگتا ہے چلا گیا وہاں پردے کے باہر. مولانا مختار صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہیں. مدرسے میں سب سے بڑا پلیٹ اسی کا. یہ ہنسنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں میرا دوست ہے. اب دوست سے چاہے جتنا بڑا کوئی ہو جائے دوست کے سامنے تو آتا ہے اسی حیثیت سے رہتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی ہو جائیں. بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ان کے بچوں کو سلامت رکھے، آگے اسٹیج کو سلامت رکھے. آمین. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، ایک پیر سے وابستہ ہونے والا انسان گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر نبی کا غدار نہیں. نبی کا غدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے حوالے آپ کرتے ہیں تو یہ پڑھاتے ہیں. سید صاحب کے حوالے کرتے ہیں تو آپ پڑھاتے ہیں. یہ آپ قاری صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہ کینت پڑھاتے ہیں. مولانا آصف محمد صاحب کے حوالے کرتے ہیں تو یہ منطق پڑھاتے ہیں. مولانا صاحب اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو یہ فلسفہ پڑھاتے ہیں. مگر اللہ والے کے پاس اتنا قائم ٹائم نہیں. تو 8 سال میں ہم پڑھاتے نہیں دے پاتے